ہم آپ جو بیان کرتے ہیں جنگ جمل صفین وغیرہ، تو اس کے اوپر عموماً بحث بھی ہو جاتی ہے، حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں، وہ اپنے طور پہ پورا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کون؟ سمجھ جائے نا، آپ کی تو فیلڈ ہی ہے. باقیوں کے تو آپ نام لے رہے ہیں، جب اپنی باری ہے تو وہ سے مراد جو بھی ناسبی ہیں. نہیں اپا استغفر اللہ اپا سی ہاں وہی ہے وہ جب تک دفاع ہوتا ہے وہ تو کر رہے ہوتے ہیں. وہ جن کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں نمازیں. جی کہہ لیں قریب مسجد وہی ہے. تو پھر آخری میں وہ جب تھک ہار جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یار سامنے والے کو تو سب کچھ پتا ہے، تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں یار دیکھو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا نہیں جانا، جنگ کس نے ہاری کس نے جیتی، کون صحیح تھا کون باطل. تو کیا واقعتاً اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جانا ہے؟ پہلے تو الزامی جواب دے رہے ہیں کہ قیامت دن غزوہ بدر و احد کے بارے میں پوچھا جانا ہے، تو کیوں بیان ہو رہی ہے؟ حق اور باطل کی وجہ سے. ابراہیم آدم نہ پوچھا جانا. چلو وہ تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے نا. میں اسی ڈاکٹرائن پہ بات، چونکہ جنگ کی بات کی ہے نا، جنگ کی ڈاکٹرائن پہ. سر ہماری پھکیاں آپ کو پتہ ہے نا، وہ کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی. ٹھیک ہے. اور آپ پتہ ہے پنجاب میں نا مغل برادری کو لوہار برادری بھی کہا جاتا ہے. تو میں واقعی لوہار بھی ثابت ہویا. لوہاروں کے سرجن بھی، انجینئر بھی، ڈاکٹر بھی. اچھا تو 100 سنار کی 1 لوہار کی، قیامت الدن کیا غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ سر سب کچھ پوچھا جائے گا. ایک جب بات پوچھی جائے گی نا کہ آپ نے حق چھپایا ہے بیان کیا. یہ جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں مشکات میں بھی کہ جس سے علم کی بات پوچھی گئی اسے معلوم تھی اور اس نے نہیں بتائی تو اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. تو سر پھر آگ کی لگام دے دی جائے گی نا. جب آپ اپنے علماء سے پوچھ رہے ہوں گے کہ ہمیں بتائیں، یا آپ سے لوگ پوچھ رہے ہوں گے آپ نہیں بتا رہے ہوں گے، تو آگ کی لگام دی جائے گی نا. پھر سورہ بقرہ کی 159 اور 160 میں ہے کہ جو لوگ حق چھپا لیتے ہیں. پھر دوسرا مجھے بتائیں جنگ جمل صفین نیروان کے بارے میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہیں وہ کس کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہیں؟ آپ کی حدیث ہے نا صحیح بخاری میں 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے. مولا علی کی جماعت کو جنتی اور جنگ صفین میں ان کے مخالفین کو دوزخی، تو میں نہیں کہتا دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کس نے کہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام سے پھر کوشچن پوچھنا چاہیے کہ قیامت دن کے بارے میں پوچھا جائے گا. ابھی تو ہوئی نہیں صفین، آپ پہلی باتیں کر رہے ہیں. یقیناً پوچھا جائے گا سچائی اور جھوٹ کے اعتبار سے. دوسرا، حضرت علی سے جنت و دوزخ کا آپ کا فیصلہ ہونا ہے. سر مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. جس کے سامنے حضرت علی کی تعریف کریں اور وہ آگے سے کہتے ہیں تسی شیعہ لی گلا کر رہے ہو، تو سمجھ لیں اس کے دل میں بغض ٹیسٹر لگ گیا. ہمارے سامنے کوئی حضرت بکر کی جتنی مرضی شان بیان کرے، ہم نہیں کہیں گے آپ تو ناسبی والی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو خوش ہوں گے. حضرت علی کی شان بیان کریں ہم خوش ہوں گے. تو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں جو 2 حدیثیں ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں. سر یہاں تو جنت دوزخ کے فیصلے ہو رہے ہیں جنگ جمل صفین نیروان کے اوپر، آپ کہہ رہے ہیں پوچھا نہیں جائے گا. تو آپ نہ پوچھیں، آپ کے پوچھنے نہ پوچھنے سے کچھ نہیں ہونا. عوام پوچھ رہی ہے اور ہماری نوجوان نسل تو ہر چیز کے بارے میں تحقیق کرتی ہے اور پھر وہ سچائی تک پہنچ جاتی ہے. جب 11 ستمبر کے بعد لوگوں نے قرآن کو اسلام کو ملائن کیا، کافروں نے اسلام کو اسٹڈی کیا، وہ اسلام کے دامن میں آ گئے. آج آپ جب اہل بیت کو ملائن کریں گے، آپ یزید کو رضی اللہ عنہ کہیں گے، حسین کو باغی کہیں گے، ملائن کریں گے، لوگ ہمارے ویڈیوز تک پہنچیں گے. ہماری ویڈیوز میں ریورٹ جو لوگ ہوئے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے؟ یہی ہے نا، بریلوی دیوبندی ہے. یہ تو ویسے کہتے ہیں نا، دیوبندی کہہ رہے ہوتے ہیں پریشانی کی بات نہیں، زیادہ تر اہل حدیث کے گئے ہیں. سر تو آٹھے بھی بڑے سارے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور اہل حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر گئے ہیں، ٹھیک ہے. بریلوی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نہیں گئے. سر بریلوی تو سب سے زیادہ گئے ہیں، نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچے ہیں الحمدللہ. شیعہ کے بھی بہت سارے گئے ہیں، ہمارے پاس تو آتے ہیں، سینکڑوں میں نہیں ہے سر، ہزاروں میں ہے. چونکہ ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے، کوئی ممبرشپ فارم نہیں ہے، نہ کوئی چندہ اکٹھا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے وہ نمبرنگ رکھی نہیں ہوتی ہے. ویسے آپ یوٹیوب پہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. اچھا یہ اذان عصر کا وقفہ کر لیتے ہیں. ہم نے چونکہ آلریڈی جمعہ اور عصر جمع کی ہوئی ہے، تو اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ باقی سلسلوں کو لے کے چلیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.